Avogadro's number. It is today's topic. Avogadro's एक इटालियन साइंटिस्ट है, अमीडो एवोगैड्रो। और इसने ये नंबर डिफाइन किया है, जिसको प्रैक्टिकली फिर एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ किया गया कि यस दिस इज़ करेक्ट। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस contains 6.02 into 10 power 23 particles. This is Avogadro's number. यानी 6.02 into 10 power 23 is Avogadro's number, or denoted by capital N subcapital A. This is its denotion. तो एवोगैड्रो ने ये डिफ़ाइन किया, और अब हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो मज़ीद समझने की कोशिश में हम कहेंगे कि 1 मोल substance is equal to 6.02 into 10 power 23 particles. अब substance और particles इस रिलेशन को देखें। यानी अगर आप 1 मोल किसी एटम का लोगे या एलिमेंट का लोगे, जो मानो एटॉमिक एलिमेंट होता है, तो उसमें इतने नंबर के एटम्स होंगे। और अगर आप 1 मोल किसी मॉलिक्यूल का लोगे, कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, कोवेलेंट कंपाउंड, तो उसमें इतने नंबर के मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसी तरह अगर आप 1 मोल कोई आयोनिक कंपाउंड लोगे, फार्मूला यूनिट लोगे आयोनिक कंपाउंड, तो उसमें इतने नंबर के फार्मूला यूनिट्स होंगे या आयंस होंगे। ये तो था इसके बारे में। अब यूं समझ ले मोल और एवोगैड्रो नंबर को, जिस तरह हम एक पेयर लेते हैं, एक जोड़ा, तो उसमें होंगी 2 चीज़ें, कंटेन्स 2 आइटम्स। अगर हम फिर एक डज़न ले लें, तो डज़न इज़ फॉर 12 आइटम्स। और अगर फिर इसी तरह ही हम 1 मोल लेते हैं, तो इट हैज़ 6.02 into 10 power 23 particles या आइटम्स। तो इस तरह से आप इसको समझ लें। आपके जहन में बस होना चाहिए कि जिस तरह एक डज़न में 12 आइटम्स होते हैं, इसी तरह 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डज़न पेंसिल, तो अगर आप एक डज़न पेंसिल लेंगे तो दे विल बी 12 पेंसिल्स।
لیکن آپ 1 مول آف پینسل لیں گے تو پھر اتنے پینسل اس میں موجود ہوں گے. 6.02 into 10 power 23 pencils. Hope you got the main point کہ 1 مول سبسٹینس وہ اتنے پارٹیکلز رکھے گا. This is the Avogadro's number. This 6.02 into 10 power 23 is a very huge number. یعنی سائنٹیفک کیلکولیشنز میں سب سے بڑا نمبر جو ہے دیٹ از ایووگیڈرو نمبر، اور سب سے چھوٹا دیٹ از پلانکس کانسٹنٹ. ہوپ یو آر فیملیئر ود اٹ. پلانکس کانسٹنٹ ایچ سے ڈینوٹ ہوتا ہے 6.64 into 10 power -34 جول سیکنڈ. یہ سب سے سائنٹیفک کیلکولیشن میں چھوٹا نمبر ہے. ایووگیڈرو نمبر اتنا ہیوج نمبر ہے. ایک صرف آسان سی ایگزامپل سمجھ لیں کہ سپوز کریں آپ ارتھ پہ ہیں اور یہ ہوا مون. اب آپ کیا کریں کہ آپ پیپر رکھتے جائیں اور اس کے اوپر خود کڑے ہوتے جائیں. تو اس طرح جب آپ یہ پیپر رکھتے جاؤ گے اور 1 مول پیپر برابر پورے ہو جائیں گے، ایک ایووگیڈرو نمبر کے پیپر برابر ہو جائیں گے، تو آپ ول بی گون اباؤٹ دی مون. تو یہ اتنا ہیوج نمبر ہے. پیپر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کا جو موٹائی ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک پیپر رکھتے ہیں دوسرا رکھتے جائیں اور اس طرح آپ اس کے اوپر کڑے ہوتے جائیں، سو یو ول ریچ اباؤٹ دی مون. دس از یعنی آپ نے یہاں پورے کیے 6.02 into 10 power 23 پیپرس. سو اٹس ویری ہیوج نمبر. ایک اور ایگزامپل کہ یہ اتنا ہیوج ہے. فار ایگزامپل دس از سی، اور سمندر سے آپ 1 گلاس پانی اٹھائیں. دس از 1 glass of water. اب اس گلاس آف واٹر میں کیا ہے کہ یو ول سی مور واٹر molecules کیا دین the glasses of water in sea. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہاں سے ایک پانی کا مالیکیول گراتے جائیں، اس طرح سے اب گراتے جائیں. جب آپ ایک مالیکیول گراتے ہیں دوسرا بندہ یہاں سے 1 گلاس آف واٹر سمندر سے باہر گراتا جائے. تو اس طرح یہ ریپیٹنگ پروسیس کرتے رہو گے تو سمندر میں جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو گلاس میں واٹر کے مالیکیولز ہیں وہ پھر بھی موجود رہیں گے. سو دیر از مور واٹر مالیکیولز ان دا گلاس دین دی گلاسز آف واٹر ان دا سی. تو یہ تھا کہ ایووگیڈرو نمبر کتنا بڑا نمبر ہے. اب اگر ہم 1 مول کاربن لیتے ہیں، سو اٹ از ایٹم، اس میں ہوں گی
6.02 into 10 power 23 ایٹمز، کیونکہ ہم نے ایٹم لیا ہے تو اس میں اتنے ایٹمز ہوں گے۔ اب اگر ہم 1 مول واٹر لیتے ہیں تو اس میں اتنے مالیکیولز ہوں گے، there will be molecules of water۔ اور اگر ہم 1 مول سوڈیم کلورائڈ لیں، نمک، تو اس میں اتنے فارمولا یونٹس ہوں گے۔ تو کنفیوژن یہاں پہ اب کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ 1 ڈزن کیلے لیتے ہیں تو وہ بھی 12 ہوتے ہیں، 12 کیلے۔ 1 ڈزن آپ پینسل لیتے ہیں تو وہ بھی 12 پینسل ہوں گے، دیر از نو چینج۔ اسی طرح 1 ڈزن آپ کوئی اور چیز جمع کرتے ہیں تو وہ بھی 12 ہوں گے۔ سو ویری سمپل کانسیپٹ، لیکن ان کے ماسز میں فرق ہوگا، یعنی 1 ڈزن کرسیاں اور 1 درجن پینسل۔ کرسیاں بھی 12 ہیں، پینسل بھی 12 ہیں، لیکن باری کون ہوں گے؟ کرسی باری ہوگی، کیونکہ کرسی میں جو میٹر ہے وہ زیادہ استعمال ہوا، اس میں لکڑی ہوگی، اسٹیل ہوگا، دوسری چیزیں ہوں گی، تو اٹ ہیز مور ویٹ کمپیئر ٹو پینسل۔ تو اب 12 پینسل جمع کرو گے اور 12 کرسیاں جمع کرو گے، سو ان میں ماس میں بہت فرق ہوگا۔ اسی طرح ادھر بھی اگر آپ 1 مول کاربن لوگے تو اس کا ماس ہوگا 12 گرام، ٹھیک، جو ہم نے مول کنسیپٹ میں سمجھا تھا کہ 1 مول آف کاربن از ایکول ٹو ایٹامک ماس آف کاربن ٹیکن ان گرام۔ اسی طرح 1 مول آف پانی لوگے، مالیکیولز اتنے ہوں گے لیکن وہ ہوں گے 18 گرام، بیکاز molecular mass of water یا molar mass of water is 18 گرام پر مول۔ اور اگر آپ سوڈیم کلورائڈ لیتے ہیں تو اتنے فارمولا یونٹس ہوں گے، لیکن اس کا جو فارمولا ماس ہوگا وہ بن جائے گا 58.5 گرام۔ امید ہے آپ ڈائریکٹ سمجھتے ہوں گے۔ دس از سوڈیم اینڈ کلورین۔ Sodium has a relative atomic mass of 23 plus chlorine has 35.5, so you got 58.5 اور گرام، اگر مول میں لیں گے تو گرام۔ کلیئر؟ تو یہ تھا کہ اب پوچھا جائے کہ 1 مول آف کاربن، 1 مول آف واٹر، 1 مول آف سوڈیم کلورائڈ، اس میں باری کون ہوگا؟ all have 12 جو ہیں پارٹیکلس ہیں۔ فار ایگزامپل وہ اس طرح سے کویشچن دیں کہ 6.02 into 10 power 23 atoms of iron، 6.02 23 molecules of carbon dioxide and 6.02 into 10 power 23 formula units of potassium hydroxide، formula units of potassium hydroxide۔ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی all will have same mass اور ڈفرینٹ ماس، سب کا ماس سیم ہوگا یا ڈفرینٹ ہوگا؟ وٹ از یور آنسر؟ تو دیکھیں، آئرن کے اتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں 1 مول، اینڈ 1 مول آف آئرن از 56 گرام پر مول۔
This is the molar mass of iron. कार्बन डाइऑक्साइड के एवोगेड्रो नंबर के मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल. And carbon dioxide is 12 for carbon and 16 दूनी 32 for oxygen, so you got 44 gram per mole. और इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इतने फार्मूला यूनिट्स हैं उसके, सो दैट इज़ 1 मोल. जब 1 मोल है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास होगा पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1. तो ये बना 40 और 16 56, 56 ग्राम पर मोल. तो मीन्स all will have different mass, so your choice is different mass. या दूसरी तरफ आपसे कह सकते हैं कि अगर हम इतने एटम्स आयरन के ले लें, एक एवोगेड्रो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हों, एक एवोगेड्रो मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हों, तो बताएं कि इनमें भारी कौन होगा. तो अगेन 56 ग्राम आयरन है और KOH है, तो इन दोनों का मास अब सेम आ रहा है. ठीक, तो इस तरह से आपने देखना होगा कि पार्टिकल्स की तादाद अलग चीज़, फिर पार्टिकल किसके हैं तो उनका मास फिर अलग चीज़ है. ठीक, तो आपने इस तरह से उनको कंपेयर करके रखना होगा.